بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، 10th کلاس کی کیمسٹری کا چیپٹر نمبر 13 پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے لپڈز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لپڈز یہ کیا ہوتے ہیں، پھر لپڈز اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں ہم۔ لپڈز کیا ہیں؟ تو لپڈز جو ہیں، لپڈز فیٹی ایسڈ سے بنے ہوئے میکرو مالیکیولز ہیں۔ فیٹی ایسڈ کے لپڈ جو ہوتے ہیں یہ فیٹی ایسڈز سے بنے ہوئے میکرو مالیکیولز ہیں۔ تو فیٹی ایسڈ جو ہوتا ہے یہ ایک کمپاؤنڈ کا نام ہے۔ فیٹی ایسڈ کی ڈائیگرام ہم دیکھیں گے، ابھی آپ نے ویڈیو کو غور کے ساتھ دیکھنا ہے تو یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ لپڈز کیا ہیں؟ لپڈز فیٹی ایسڈ سے بنے ہوئے میکرو مالیکیولز ہیں۔ لپڈز میں آئلز اور فیٹس شامل ہیں۔ لپڈز میں آئلز اور فیٹس یہ دونوں شامل ہیں۔ آئلز اور فیٹس یہ گلیسرول کے ساتھ لانگ چین والے کاربوکسلک ایسڈز کے ایسٹرز ہیں۔ آئلز اور فیٹس گلیسرول کے ساتھ لانگ چین والے کاربوکسلک ایسڈز کے ایسٹرز ہیں۔ تو یہ تھا لپڈز۔ لپڈز کیا ہیں؟ لپڈز ہم نے پڑھا فیٹی ایسڈ سے بنے ہوئے میکرو مالیکیول ہیں۔ لپڈز کیا ہیں؟ لپڈز فیٹی ایسڈ سے بنے ہوئے میکرو مالیکیولز ہیں۔ لپڈز میں آئلز اور فیٹس شامل ہیں۔ آئلز یعنی جو گھی ہم استعمال کرتے ہیں، گھی اور آئل۔ فیٹس جو ہوتے ہیں یہ گھی ہوتے ہیں، اور آئلز جو ہوتے ہیں یہ ہم آئلز جو استعمال کرتے ہیں ان کو آئلز کہتے ہیں۔ اب آئلز اور فیٹس یہ گلیسرول کے ساتھ لانگ چین والے کاربوکسلک ایسڈ کے ایسٹرز ہیں۔ تو ہم نے جو بات یہاں پر سمجھنی ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ گلیسرول کیا ہوتے ہیں، دوسرا کاربوکسلک ایسڈ کے ایسٹرز کیا ہیں۔ کاربوکسلک ایسڈز کیا ہوتے ہیں یہ ہم نے سمجھنا ہے، تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، غور کے ساتھ دیکھنا ہے، تو آپ کو یہ سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ آئلز اور فیٹ یہ گلیسرول کے ساتھ لانگ چین والے کاربوکسلک ایسڈ کے ایسٹرز ہیں۔ یہ ایسٹرز 3 فیٹی ایسڈ سے مل کر بنے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ٹرائی گلائسرائڈز کہلاتے ہیں۔ یہ ایسٹرز 3 فیٹی ایسڈ سے مل کر بنے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ٹرائی گلائسرائڈز کہلاتے ہیں۔ یہ ایسٹرز کیا کہلاتے ہیں؟ ٹرائی گلائسرائڈز کہلاتے ہیں۔ تو یہ والی جو ڈائیگرام ہے، یہ والا جو آپ کو فارمولا نظر آ رہا ہے، اس کو ہم گلیسرول کہتے ہیں۔ یہ الکوہل بھی کہلاتے ہیں، یہ خوشبودار ہوتے ہیں گلیسرول۔ یہ گلیسرول کا اسٹرکچرل فارمولا ہے CH2OH CHOH CH2OH، یہ گلیسرول کا اسٹرکچرل فارمولا ہے۔ تو یہ تھا گلیسرول۔ تو گلیسرول تو ہم نے دیکھ لیا کہ گلیسرول کا یہ اسٹرکچرل فارمولا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ کاربوکسلک ایسڈ ہے، لانگ چین والے کاربوکسلک ایسڈ، یہاں پر یہ الکائل گروپ لگا ہوا ہے۔ الکائل گروپ جو ہوتا ہے یہ الکائل گروپ، اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں الکین بھی ہو سکتی ہے، الکین اور الکائن کچھ بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ آر جو ہے یہ الکائل گروپ ہیں، تو یہ آر سنگل بانڈ C ڈبل بانڈ O اور OH یہ ہے کاربوکسلک ایسڈ۔ اس کو فیٹی ایسڈ بھی کہتے ہیں، کاربوکسلک ایسڈ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کاربوکسلک ایسڈ، جس کو ہم فیٹی ایسڈ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فیٹی ایسڈ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم فیٹی ایسڈ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے فیٹی ایسڈ، یہ اس کو ہم فیٹی ایسڈ بھی کہتے ہیں۔ فیٹی ایسڈ یا پہ کاربوکسلک ایسڈ ہم اس کو کہتے ہیں، فیٹی ایسڈ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھا گلیسرول کا اسٹرکچر فارمولا، اور یہ ہے لانگ چین والے کاربوکسلک ایسڈ یعنی فیٹی ایسڈ۔ تو فارمیشن آف ٹرائی گلائسرائڈ یہ کس طرح سے بنے گا؟ یہ گلیسرول ہے جس کو ہم نے لکھا ہوا تھا، یہ ہم نے اس کی جو ڈائیگرام ہے اس کو ہم نے اوپن چین اسٹرکچر فارمولا لکھا ہے اس کا۔ یہ CH2 تھا، ایک H یہ ہے، ایک H یہ ہے، CH2OH ہے، پھر CHOH، پھر CH2، یہ والا CH2 ہے اور یہ والا OH ہے۔ اس سائڈ پر کیا ہے؟ اس سائڈ پر ایک تو یہ ہے، یہ فیٹی ایسڈ ہے، ایک فیٹی ایسڈ یہ ہے، دوسرا فیٹی ایسڈ یہ ہے، ایک فیٹی ایسڈ یہ ہے۔ تو یہ 3 فیٹی ایسڈز ہیں، یہاں پر ہم لکھ دیا 3 فیٹی ایسڈ ہے، یہ گلیسرول کا فارمولا ہے۔ تو اس میں ایک کا H اور دوسرے کا OH یہاں پر ملے گا، تو H اور OH آپس میں ملتے ہیں تو یہ 3H2O نکل جاتا ہے،
اور ٹرائیگلائسرائڈ بن جاتا ہے. یہ کاربوکسلک ایسڈ بھی کہہ دیتے ہیں, اس کو فیٹی ایسڈ بھی کہتے ہیں. کاربوکسلک ایسڈ یعنی آر سنگل بانڈ سی ڈبل بانڈ او او ایچ کاربوکسلک ایسڈ کا اسٹرکچر فارمولا ہے. اس کو فیٹی ایسڈ بھی کہتے ہیں. یہ فیٹی ایسڈ ہے, ایک فیٹی ایسڈ, دو فیٹی ایسڈ اور تین فیٹی ایسڈ اس میں کیمیکل ریئیکٹ کرتے ہیں. تو گلیسرول کا گلیسرول کا جو او ایچ ہے, گلیسرول کا او ایچ اور ایسڈز کا ایچ یہاں سے نکلے گا اور آپس میں یہ کیا کریں گے, ریئیکشن کریں گے. اس طرح اس کا ایچ اور ان کا او ایچ آپس میں ریئیکٹ کریں گے. اس طرح اس کا بھی ایچ اور او ایچ آپس میں کیا کریں گے, ریئیکٹ کریں گے. تو یہ ایک کیمیکل بانڈ بن جائے گا. کاربن اور آکسیجن کے درمیان میں ایک کیمیکل بانڈ بن جاتا ہے. کیمیکل بانڈ آکسیجن اور کاربن کے درمیان میں کیمیکل بانڈ بنتا ہے جس کو ایسٹر کہتے ہیں. یہ تھا ایسٹر فارمیشن. یہ ٹرائیگلائسرائڈ بن جاتا ہے. ٹرائیگلائسرائڈ اس طرح سے بنتا ہے. گلیسرول اور 3 فیٹی ایسڈ آپس میں کیمیکل ریئیکٹ کرتے ہیں تو 3 اور واٹر کے مالیکول ریلیز ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ٹرائیگلائسرائڈ بن جاتا ہے. یہ ٹرائیگلائسرائڈ بن چکا ہے. ٹرائیگلائسرائڈ کا جنرل فارمولا درجہ ذیل ہے. یہ ٹرائیگلائسرائڈ کا جنرل فارمولا ہے CH2 CH اور CH2 O C ڈبل بانڈ O R C ڈبل بانڈ O R اور O C ڈبل بانڈ O R. یہ والا ایسٹر فارمیشن ہے. اس کو ہم ٹرائیگلائسرائڈ کے ساتھ ایسٹر فارمیشن بن چکی ہے. تو یہ آر جو ہوتا ہے یہاں پر, یہ والے جو آر ہیں, یہ والے جو کیا ہیں آر, یہ الکائل گروپ ہیں. آر ایک لمبی چین والا الکائل ریڈیکل ہے. الکائل آر جو ہے یہ ایک لمبی چین والا کیا ہے, الکائل ریڈیکل ہے. اس میں کاربن کی جو تعداد ہے وہ 15 سے زیادہ ہی ہوگی. تو یہ ایک لمبی چین والا الکائل ریڈیکل ہے. روم ٹمپریچر پر آئلز مائع حالت میں پائے جاتے ہیں. جو آئلز ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو آئلز ہوتے ہیں جیسے سرسوں کا جو آئل ہے اور اس طرح جو دوسرے آئلز ہوتے ہیں یہ روم ٹمپریچر پر کیا ہوتے ہیں, مائع حالت میں ہوتے ہیں. روم ٹمپریچر پر آئلز مائع حالت میں پائے جاتے ہیں. یہ ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کے ٹرائیگلائسرائڈز ہوتے ہیں. یہ ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کے ٹرائیگلائسرائڈ ہوتے ہیں. یعنی جو آر گروپ ہے وہ کیا ہوگا, ان سیچوریٹڈ ہوگا, یعنی اس میں سنگل بانڈ ہوں گے. وہ ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کے ٹرائیگلائسرائڈ ہوتے ہیں. اور جو فیٹس ہیں, فیٹس روم ٹمپریچر پر ٹھوس حالت میں پائے جاتے ہیں. یہ سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کے ٹرائیگلائسرائڈ ہوتے ہیں. اس میں جو آر گروپ ہے وہ کیا ہوگا, وہ الکین ہوگا یا الکائن ہوگا. تو الکین اور الکائن یہ ان سیچوریٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کے ٹرائیگلائسرائڈ ہوتے ہیں. تو آئلز کیا ہے, یہ ان سیچوریٹڈ ہے. ان سیچوریٹڈ مطلب اس میں کاربن کے درمیان میں جو ہے یہ ڈبل بانڈ ہوگا یا پھر کاربن کے درمیان میں کیا ہوگا, ٹرپل بانڈ ہوگا. تو یہ ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں. آئلز یہ ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کے ٹرائیگلائسرائڈ ہوتے ہیں, جبکہ فیٹس کیا ہیں, یہ سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کے گلائسرائڈز ہوتے ہیں. اس میں کاربن کے درمیان میں کیا ہوتا ہے, سنگل بانڈ ہوتا ہے. اور اس طرح یہ لمبی چین میں کاربن کے درمیان میں سنگل بانڈ ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز. تو یہ آئلز اور فیٹس میں یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ جو آئلز ہوتے ہیں اس میں ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کے ٹرائیگلائسرائڈ ہوتے ہیں. جو فیٹس ہوتے ہیں ان میں سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کے ٹرائیگلائسرائڈ ہوتے ہیں. فیٹی ایسڈز یہ کیا ہوتا ہے, فیٹی ایسڈ کا اسٹرکچر فارمولا ہم نے پڑھا تھا جس میں تھا آر تھا, پھر سی سنگل بانڈ سی ہے, پھر ڈبل بانڈ او اور آگے سے پھر او ایچ جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں. فیٹی ایسڈز لپڈز کے بلڈنگ بلاکس ہیں. فیٹی ایسڈ کیا ہیں, لپڈز کے بلڈنگ بلاکس ہیں. یہ لانگ چین والے سیچوریٹڈ یا ان سیچوریٹڈ کاربوکسلک ایسڈز ہیں. یہ لانگ چین والے سیچوریٹڈ یا ان سیچوریٹڈ کاربوکسلک ایسڈ کیا ہے, کاربوکسلک ایسڈ ہیں. مثلا یہ پالمیٹک ایسڈز, پالمیٹک ایسڈ میں C15 ہے اور H31 اور آخر میں COOH ہے. پالمیٹک ایسڈ ہے. اور سٹریجک ایسڈ C17 H35 C17 H35 H35 COOH یہ سٹیرک ایسڈ ہے. تو یہ ہیں فیٹی ایسڈز. منرل ایسڈز کی موجودگی میں یہ ایسڈز گلیسرول کے ساتھ مل کر ایسٹر بناتے ہیں. منرل ایسڈز کی موجودگی میں یعنی HCl جو ہے منرل ایسڈ ہے. تو HCl کی موجودگی میں یہ والے جو ایسڈز ہیں, پالمیٹک ایسڈ ہو گیا یا سٹیرک ایسڈ ہیں, یہ کس کے ساتھ ملیں گے, گلیسرول کے ساتھ ملیں گے.
جو ہم نے اسٹرکچر پیچھے دیکھی تھی گلیسرول کی، اس کے ساتھ مل کر کیا بناتے ہیں؟ ایسٹرز بناتے ہیں۔ لپڈز کے سورسز اور استعمالات بھی ہم نے پڑھنے ہیں۔ لپڈ کے سورسز اور استعمالات پڑھتے ہیں ہم، لپڈز کہاں کہاں سے حاصل ہوتے ہیں اور کہاں پر یہ استعمال ہوتے ہیں۔ فیٹس اور آئلز بہت زیادہ انرجی والی خوراک ہیں۔ یہ وٹامنس اے، ڈی اور ای کے سورسز ہیں۔ یہ برین سیلز، نرو سیلز اور سیل میمبرین بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ پانی میں سولیبل جبکہ آرگینک سالوینٹس میں انسولیبلز ہوتے ہیں۔ یہ پانی میں کیا ہوتے ہیں؟ انسولیبل ہوتے ہیں، پانی میں انسولیبل ہیں، جبکہ آرگینک سالوینٹ میں سولیبل ہوتے ہیں۔ فیٹس جسم میں جمع ہو کر اسے حرارت اور الیکٹریسٹی سے انسولیٹ کرتے ہیں۔ فیٹس جسم میں جمع ہو کر حرارت اور الیکٹریسٹی سے کیا کرتے ہیں؟ انسولیٹ کرتے ہیں، مطلب یہ حرارت اور الیکٹریسٹی کو نہیں گزرنے دیتے، انسولیٹ کرتے ہیں۔ فیٹس اور آئلز قدرتی طور پر جانور، پودے اور سمندری آرگنزمز بناتے ہیں۔ فیٹس اور آئلز قدرتی طور پر جانور، پودے اور سمندری آرگنزمز یہ بناتے ہیں۔ جانور بھی فیٹس اور آئلز بناتے ہیں، پودے بھی فیٹس اور آئل بناتے ہیں، سمندری آرگنزمز بھی فیٹس اور آئلز کو کیا کرتے ہیں؟ بناتے ہیں۔ اینیمل فیٹس ایڈیپوز ٹیشوز سیلز میں پائے جاتے ہیں۔ اینیمل فیٹس جو ہوتے ہیں یہ ایڈیپوز یعنی جو چربی ہوتی ہے اسے ایڈیپوز ٹیشوز کہتے ہیں۔ تو ایڈیپوز ٹیشو یعنی چربی میں چربی کے جو سیلز ہیں ان میں اینیمل فیٹس جو ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ جانور دودھ دیتے ہیں جس سے مکھن اور گھی حاصل کیا جاتا ہے۔ مکھن اور گھی کھانا پکانے، فرائی کرنے، بیکری کی اشیاء اور سویٹس بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے جو جانوروں کے جو گھی ہیں، مکھن ہے، اس سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ کھانا پکانے، فرائی کرنے، بیکری کی اشیاء بنانے اور سویٹس جو ہیں مٹھائیاں بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اینیمل فیٹس سوپ انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے۔ اینیمل فیٹس یعنی جو چربی ہوتی ہے یہ سوپ انڈسٹری میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پودے آئلز بنا کر انہیں اپنے بیجوں میں ذخیرہ کرتے ہیں، مثلا سن فلاور آئل، کوکونٹ آئل اور گراؤنڈ نٹ آئل اور کارن آئل۔ یہ پودے کیا کرتے ہیں؟ آئلز بنا کر ان کو بیجوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ یہ آئل ویجیٹیبل آئل یا گھی کی شکل میں کھانا پکانے اور دوسرے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سمندری جانور جیسا کہ سالمن اور وہیل بھی آئلز کا سورسز ہیں۔ یہ آئلز بطور ادویات استعمال ہوتے ہیں، مثلا کوڈ لیور آئل۔ تو یہ سمندری جانور جو ہوتے ہیں یہ بھی آئلز جو ہیں یہ پیدا کرتے ہیں، فیٹس پیدا کرتے ہیں۔ اس کی جو مثال ہے وہ کوڈ لیور آئل ہے۔ ویجیٹیبل آئل کی ہائیڈروجنیشن کا مطلب ہوتا ہے ہائیڈروجن کا ایڈیشن کرنا۔ تو ویجیٹیبل آئل یہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، تو ان کو سیچوریٹ بنایا جاتا ہے۔ ویجیٹیبل آئل گلیسرول اور انسیچوریٹڈ لانگ چین فیٹی ایسڈ کے ٹرائیگلائسرائڈز ہیں۔ ان آئل سے ویجیٹیبل گھی بنانے کے لیے انہیں نکل کیٹالسٹ کی موجودگی میں 250 ڈگری سینٹی گریڈ سے 300 پر ہائیڈروجنیٹ کیا جاتا ہے۔ تو ویجیٹیبل آئل لیا جاتا ہے پلس ہائیڈروجن گیس گزاری جاتی ہے نکل کی موجودگی میں، اور ٹمپریچر 250 سے 300 ڈگری سینٹی گریڈ رکھا جاتا ہے۔ تو جو آئل ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے ویجیٹیبل گھی میں، جس کو یہ سیچوریٹڈ ٹرائیگلائسرائڈز ہے، یہ انسیچوریٹڈ ٹرائیگلائسرائڈز کے ایسٹرز ہیں۔ پھر دلچسپ معلومات یہ بھی ہے کہ مارجرین 200 ڈگری سینٹی گریڈ پر کیٹالسٹ کی موجودگی میں ویجیٹیبل آئل میں ہائیڈروجن گزارنے سے بنتی ہے۔ ہائیڈروجن کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی مارجرین اتنا زیادہ سخت ہوگی۔ ایک اور معلومات پڑھتے ہیں کہ باسی مکھن کی بدبو اس میں موجود بیوٹانک ایسڈز کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی باسی مکھن کے اندر جو بدبو ہوتی ہے وہ بیوٹانک ایسڈز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تاہم بیوٹانک ایسڈ کے ایسٹرز فروٹی بو رکھتے ہیں، مثلا میتھائل بیوٹانیٹ کی بو سیب کی طرح کی ہوتی ہے، ایتھائل بیوٹانیٹ کی بو اناناس کی طرح کی ہوتی ہے۔ تو باسی مکھن جو ہوتا ہے اس کی بدبو بیوٹانک ایسڈ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو بیوٹانک ایسڈ جو ہوتے ہیں یہ ایسٹر، بیوٹانک ایسڈ کے ایسٹر جو ہے وہ فروٹی بو رکھتے ہیں، یعنی میتھائل بیوٹانوئک جو ہوتا ہے اس کی بو جو ہوتی ہے وہ سیب کی طرح کی ہوتی ہے، اور ایتھائل بیوٹانوئٹ اس کی بو جو ہوتی ہے وہ اناناس کی طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا فیٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔
امید ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔